أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لیے ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کا پالنے والا، بے مثال وحدہ لا شریک ذات ہے۔ حضرات محترم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 پڑھی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی صحیح کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اے اہل ایمان، بہت زیادہ تہمتوں سے بچا کرو۔ بعض تہمتیں وہ گناہ ہے اور کسی کا عیب نہ ٹٹولا کرو، کسی کا بھید ٹٹولنے کے لیے مت کوششیں کرو۔ معاشرے کے اندر کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم سے روزمرہ وقتاً فوقتاً ہر لمحہ بلمحہ صادر ہوتے ہیں، لیکن وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک روحانی مرض کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور ان گناہوں کو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے۔ ان گناہوں میں جن کو اہل اللہ نے روحانی امراض قرار دیا ہے، وہ کسی پر تہمت لگانا، کسی پر بہتان باندھنا اور کسی کا عیب ٹٹولنا اور غیبت کرنا اور چغلی کرنا، یہ اتنا عام ہو چکا ہے۔ اس گناہوں میں پھنس کر ہم اس گناہ کو گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے۔ انسان کی بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ یہ تو انسان کے آخری درجے کی کمبختی کی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا، تم لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ یہی اللہ والے کی نشانی ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ تم میں بدترین انسان وہ ہے، بدترین شخص کہ جو کسی کی چغلی کرتا ہے۔ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب چغل خور ہے کیا؟ ایک چغلی کس بلا کا نام ہے؟ ایک معروضی بات کرتا ہوں، اس وقت معاشرے کے اندر سب سے زیادہ چغلی علماء کی ہوتی ہے، عوام علماء کی کرتے ہیں۔ کوئی اتفاق کرے نہ کرے ماننا پڑے گا۔ اور پھر سب سے زیادہ چغلی علماء میں ایک دوسرے کے مولوی کی ہوتی ہے۔ جہاں 4 مولوی بیٹھے، دوسرے مولوی کی چغلی، جہاں عوام بیٹھے، مولوی کا تذکرہ ہوا، مولوی کی چغلی، غیبت، پھر بہتان، عیب ٹٹولنا۔ اور آج کے دور میں عیب کو ٹٹولنا اور کسی کا بھید پا لینے کے بعد
اس کو پوری دنیا کے کونے کونے پر پہنچانا یہ ثواب عظیم سمجھا جاتا ہے۔ سب سے بدترین کم بختی اور بدبختی کی علامت یہ ہے، اور یہ میڈیا والوں میں پائی جاتی ہے۔ اور میڈیا والے جب کسی کا کوئی عیب دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی تشہیر نہ کی جائے، برائی ہے اس پر پردہ ڈالا جائے، وہ اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، کسی کی برائی کو پھیلانے والا، بالخصوص اہل ایمان کے ماحول اور معاشرے کے اندر کسی کا کوئی عیب سامنے آیا اور اس کو میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر کرنا، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان برائیوں کو پھیلانے والے، برائیوں پر پردہ نہ ڈالنے والے، ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ عذاب علیم کیا بلا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عذاب علیم ایسا عذاب ہے کہ عذاب بھی قیامت کے دن یہ کہے گا کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ میرے پیارو، ہم کہاں بھولے ہوئے ہیں؟ آج بھائی بھائی کی چغلی اور غیبت اور بھائی بھائی کے بھید کو ٹٹولنے کے لیے وہ رات دن ایسے اب تو نیٹ ورک آ چکے ہیں کہ رات کو کمرے میں جو بلب لگایا جاتا ہے اس کے ذریعے بھی جاسوسی کی جاتی ہے۔ بتاؤ، یہ اندر کے ماحول کی جاسوسی، یہ کیا مسلمانیت ہے؟ مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن اسی آیت میں ایک واقعہ لکھا جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو اپنی رعایا کی نگہبانی کے لیے یہ رات کو گلی اور محلوں کی رکھوالی اور گشت کیا کرتے تھے کہ تاکہ کوئی برے کام میں ملوث تو نہیں، کوئی سازش تو نہیں کر رہا۔ ایک رات ایسا ہوا، مدینہ کے مضافات میں یہ گشت کرتے ہوئے نکل گئے تو ایک گھر کے اندر سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے جب اس آواز کو سنا تو کان لگایا کہ یہ گانے کی آواز ہے۔ دو نوجوان ہیں، ایک گانا گا رہا ہے، سن رہا ہے، دوسرا گا رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے۔ آپ نے دیوار کو پھدانگا اور اندر چلے گئے اور جا کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، امیر المومنین، گناہ تو ہم اندر کر رہے ہیں، آپ یہ بتلائیے کہ کیا دیوار کو پھندانگ کر کسی کے گھر کے اندر آنا اسلام کہتا ہے، اجازت دیتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دیکھو امیر المومنین اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ آج کا وقت ہوتا تو ہوتا کون ہے تو وزیر اعظم نہ لے گل کرنا لا۔ آج وہ حالت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مسلمانوں کا ذمہ دار کہلاتے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی اور قانون بنایا اپنی سلطنت کے اندر کہ آج کے بعد کوئی شخص کسی کا عیب تلاش کرنے کے لیے، کسی کی جاسوسی کرنے کے لیے کسی کے گھر نہ جائے۔ یہ تھا فاروق اعظم۔ اور پھر آپ نے ان کو کیا کہا؟ آپ کے گھر میں ہونے والی برائی، اس کی آواز آپ کی دیوار سے باہر کیوں آ رہی ہے؟ آج یہ بھی سوچنے کی بات ہے، ایک گھر کے اندر شادی ہوتی ہے اور پورے محلے کو ان بدبختوں نے بے سکون کیا ہوا ہوتا ہے، اور کائنات کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم کیا دی ہے؟ فرمایا، وہ مسلمان نہیں من سلم المسلمون من لسان و یدی، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ آج خوشیاں اپنی ہوتی ہیں اور ہندوؤں والے رسومات ہم مسلمانوں نے چونکہ ادا کرنا اپنا خاندانی فرض سمجھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ نکاح جو اہل ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے ایک عبادت کہلاتا ہے،
اور کافر کے لیے یہ نکاح عبادت نہیں۔ مسلمان جب نکاح کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ اس عبادت کو سر انجام دینے کے لیے سارے مذاہب کے رسومات اور رواج آج ہمارے مسلمانوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ مہندی کے نام پر بھنگڑا، رات کو ڈک جلانا، یہ آواز سے کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ مسلمانیت ہے؟ اور دعویٰ ہمارا ہے عشق رسول کا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دوسرے مسلمانوں کو وہ پہنچاتے ہیں جو گلی اور بازاروں میں کود کود کر عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اور انہی کے بیاہ شادیاں اگر دیکھو تو ان کی بیاہ شادیوں سے تکلیف دوسرے مسلمان کو پہنچتی ہے۔ ہم کبھی ان باتوں کو طرف نہیں سوچتے، کہتے ہیں جی تنقید کرتا، بے حقیقت ہے۔ کلمہ بڑا محمد کا، نام لیتے محمد کا، عشق کا دم بھرتے ہیں، اور وہ عبادت نکاح جیسی جس کو عبادت قرار دیا گیا، اور کائنات کے تاجدار نے کہا، فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور جو چیز سنت ہوتی ہے وہ عبادت سے خالی نہیں ہوتی۔ اور آگے کیا فرمایا، ہمر راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے اعراض برتتا ہے، نکاح نہیں کرتا، کہتا میں نکاح نہیں کرنا، اس نے اس سنت سے اعراض برتا، فرمایا وہ میری ملت اسلامی کا ممبر نہیں ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ کتنے ترغیب فرمائی اور ڈرایا، لیکن وہی عبادت جس کو دنیا کے تمام مذاہب جو آسمانی مذاہب کا دعویٰ کرتے ہیں، جب وہ نکاح کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے یہ نکاح عبادت نہیں، لیکن اس نکاح کو وہ اپنے عبادت خانوں میں آ کے کرتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان اس عبادت کو جا کر کسی اور جگہ کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں مسجدیں نہیں پڑھانا، ذرا مسجد کا نام لے دو کہ نکاح مسجد میں کر لو، ماتھے پر سلوٹیں اور ناراضگیاں۔ میرے سے کئی ہمارے نمازی اور دوست دنیا سے ناراض گئے اس بات پر، سڑا نکاح نہیں پڑھانا آیا، یہ بھنگڑے تم ڈالتے ہو، قوالیاں تم کرتے ہو، مجرے تم لگاتے ہو، تمہارے اس عبادت میں خسرے آ کے ناچتے ہیں، شرابیں چلتی ہیں، اور ہے عبادت، اور میں وہاں جاؤں جس کام کو کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے مسجد کو مستحسن قرار دیا، ہم وہاں سے بھاگتے ہیں کہ نہیں مسجدیں نہیں کروانا، مسجدیں نہیں کروانا۔ میں جب سے پڑھ کے آیا ہوں، مجھے 20-21 سال ہو گئے، 20 سال، میں نے 20 نکاح نہیں پڑھائے، 20 نکاح نہیں میں نے پڑھائے، 20 تو بڑی دور کی بات ہے، آدھے بھی نکاح نہیں میں نے پڑھائے۔ اب اندازہ لگاؤ ہمارے عشق رسول کا کہ 10 نکاح میں مشکل نہیں پڑھائے ہوں گے، مجھے یاد ہے جن کے میں نے پڑھائے تو میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھے ایک مولوی صاحب آگے کہنے لگے تم اس شرط کو توڑ دو، میں نے کہا ہاں وہ غلط شرطوں پر پکے رہیں اور تو مجھ سے اس شرط کو توڑوانے کے لیے آ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ لوگوں کو ریمارکس جو ہیں تمہارے بارے اچھے نہیں ہیں، وہ باہر کا تھا۔ میں نے کہا جس بندے نے تجھے یہ بات کہی ہے وہی بندہ میرے پاس آ کے تیری برائی کر رہا تھا، تو کس بات کی مولی ہے؟ تو آ گیا میرے پاس، اس کے بعد سے ایسا ناراض ہو کے گیا، آج تک اس نے یہاں کا نام ہی نہیں لیا آنے کا، ناراض ہو گیا اس بات پہ۔ اور حقیقت ہے کہ اگر اس کے پاس میری برائی کسی نے کی، اس سے پہلے اسی کی برائی اس کے مرید میرے پاس کر کے گئے۔ یہ تو ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، غیبت کر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کو جدا کیا ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، یہ نکاح کی بات آ گئی کہ آج اگر کسی مسلمان کا تھوڑا سا کوئی لغزش قدم اکھڑ جائے، تھوڑی سی لغزش ہو جائے، میڈیا آ جاتا ہے چیختا ہوا، اور پھر وہ ایک بات میں 1000 باتیں ملا کر اس کی تشریح کرتا ہے، اس کو چرچا کرتا ہے، تشہیر کرتا ہے۔ یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں۔ اور پھر میڈیا والے بڑے اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں
کہ ہم نے بڑی جدوجہد کی اور کوشش کی، ہم نے اس کام کو کھولا اور عوام الناس کے سامنے پیش کیا، اور وہ اس کو ثواب عظیم سمجھتے ہیں۔ یہ خام خیالی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ کسی کے بھید کو ٹٹولنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے پھاڑ کے رکھنا، یہ اتنا بدترین اور بدبودار گناہ ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہے کہ جیسا کسی اپنے مسلمان بھائی کے مرے ہوئے کو گوشت کو کھا لیا۔ آج کوئی ایسا ہے مسلمان جو کسی اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے؟ ایسا ہی کراہت والا یہ گناہ ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس کے بھید کو ٹٹولنا۔ اسلام ہمارا وہ تو برائی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے کہ برائی دیکھو، اس کو دباؤ، اس کو مٹاؤ، اس پر پردہ ڈالو۔ کائنات کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جو دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپاتا رہا، قیامت کے دن رب کعبہ کی قسم اللہ اس کے گناہوں پر چادر ڈال دیں گے۔ چھپایا کرو، ایک بات ملتی ہے 10 بندے بیٹھتے ہیں اور پھر 10 ہر کوئی اس بات پر تبصرہ کر کے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی میڈیا ہے، اس کے ذریعے اچھی بات بھی دنیا تک پہنچا دو اور اس کے ذریعے بری بات بھی دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے۔ غیبت اور چغلی ایسا گندا اور غلیظ اور بدبودار گناہ کہ آج ہمارے اندر اتنا سرایت کر چکا ہے، ہم اس گناہ کو گناہ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارو، یہ سب سے بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے ایک غلام کو بیچنے کے لیے غلاموں کی منڈی میں لے گیا اور وہاں آواز لگائی کہ یہ غلام برائے فروخت ہے۔ ایک صاحب آئے، پوچھا غلام کتنے کا؟ کہنے لگا یہ اتنے کا، درہم کا۔ اس نے یہی بتلا دیا، دیکھو پہلے لوگ کیسے ہوا کرتے تھے۔ کہنے لگا اس میں ایک عیب ہے، باقی یہ ٹھیک ہے۔ نے کہا وہ عیب کون سا؟ کہنے لگا یہ چغلی بڑی کرتا ہے۔ اس بیچارے نے سمجھا کہ یہ معمولی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، باقی تو کام کا بندہ ہے، ہٹا کٹا ہے، طاقتور ہے، کام کے لیے ٹھیک ہے۔ اس کو خرید کے گھر لے آیا۔ ہفتہ گزرا، اپنے آقا کی اہلیہ سے کہنے لگا کہ آپ کا جو شوہر ہے یہ آپ سے محبت نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو کیسے ڈانٹتا ہے، عورت ہوتی کمزور ہے، دنیا جہان کی کسی عورت سے یہ بات کہہ دو کہ آپ کا شوہر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹتا، وہ مان جائے گی کہ ہاں ادھیاں، وہ مان جاتی ہے، کمزور ہے نا۔ برائی کرو گے تب بھی مان جائے گی، اگر اچھائی کر دو، اچھائی تو کوئی بہت ہی کم کرتا ہے تو تب بھی مان جاتی ہے کہ ہاں واقعی میرے شوہر ادھیاں، دونوں باتیں مان جاتی ہے۔ کہنے لگا اب یہ ہے کہ تو نے اب جب یہ تیرے پاس آئے تو اس کے تھوڑے سے سر کے بالوں کو کاٹ لینا اور مجھے دے دینا۔ اس طرح بھی لا کے دے دیا۔ اب باہر اس کے آقا، اس کے شوہر سے ملا، اپنے آقا سے، کہنے لگا ذرا بچ کے، آپ کی بیوی آپ کے بارے اچھے ارادے نہیں رکھتی، اس نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، ذرا دھیان سے۔ وہ بیچارہ کام کاج سے فارغ ہوا، شام کو گھر آیا، رات ہوئی، اس نے اس طرح نکالا۔ وہ کہنے لگا یہ غلام کی بات بالکل صحیح ہے، یہ تو مجھے قتل کرنے لگی۔ اس نے اسی وقت اس عورت کو پکڑا، اس طرح سے اس کو ذبح کر دیا۔ اب یہ چغلی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے یہ چغل خور ایسا بدترین ناسور ہے معاشرے کا جو گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ برسہا برس کی دوستیاں،
آج دشمنیوں میں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے پیچھے چغل خور کی چغلی اور غیبت کرنے والے کی غیبت ہے۔ اور ایک اور بات یاد آ گئی مجھے یہاں سے کہ وہ شخص کتنا ایماندار تھا، اس نے بتایا کہ میرا جو غلام ہے چغل خور ہے۔ اب اس نے بتا دیا آج ہمارے ہاں تاجروں کا یہ حال ہے کہ جب کوئی چیز کو فروخت کرتے ہیں اپنی چیز کے جو عیوب ہیں، جو نقص ہیں، ان کو چھپاتے ہیں اور چھپا کے اس میں اس کی وہ اچھائی بیان کرتے ہیں جو در حقیقت اس میں نہیں ہوتی۔ غالباً امام بحیقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک حدیث نقل کی ہے، ایک واقعہ بھی لکھا ہے، حدیث بھی ہے نقل کی ہے انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد بیان کرتا ہے کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا کہ اے ابن عباس، ہمارا ایک چھوٹا سا قافلہ جو حج کے ارادے سے نکلا اور صفا کے مقام پر ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، ابھی تھوڑی دور تھا، کیونکہ عبداللہ ابن عباس جو تھے یہ بصرہ کے گورنر تھے، تو یہ قافلہ بصرہ سے چلا، یہ مقام صفا جو ہے، صفا یہ بصرہ کے اور یہ سعودی عرب کے راستے میں آتا ہے، کچھ ہی تھوڑا سا فاصلہ ہے، جو ہی بصرہ سے نکلو تو مقام صفا آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے اپنے اس ساتھی کے کفن دفن کا انتظام کیا، اس کو نہلایا دھلایا اور اس کے لیے قبر کھودی، ایک قبر کھودی سانپ آ رہا ہے، دوسری کھودی سانپ آ رہا ہے، تیسری کھودی سانپ آ رہا ہے۔ اب ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اس کا کیا کریں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو کہ یہ کس طرح کا انسان تھا، کیسا آدمی تھا۔ گھر گئے اور اس جوگ جا کر خبر دی کہ آپ کے شوہر کا فلاں مقام پر انتقال ہوا ہے، تو ہم جہاں قبر کھودتے ہیں سانپ نکل آتا ہے، جہاں قبر کھودتے ہیں سانپ نکل آتا ہے۔ اس نے کہا تھا تو یہ بہت اچھا، نمازی تھا، تہجد پڑھنے والا تھا، معاملات کا بھی تقریباً ٹھیک تھا، لیکن تجارت کے معاملے میں اس کا رویہ صحیح نہیں تھا۔ یہ تاجر بھائیوں، میں اپنے دکاندار بھائیوں کو اور تاجروں کو یہ بات سنا رہا ہوں، سن لو کہ تجارت کے اندر خیانت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا یہ چند ٹکوں کی خاطر، اس نے بتایا کہ جب یہ گھر کے اندر گندم لے کے آیا کرتا تھا تو اس گندم سے گھر میں کھانے کے لیے تھوڑی سی نکال لیتا تھا اور اس گندم کے اندر بھوسا بھر دیا کرتا تھا، بھوسا ملا کے پانی ملا کے اس میں رلا ملا کے بوری کو سیا اور اپنی دکان پہ رکھ لیا، بک جاتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخی جملہ کہا ان تاجروں کے لیے، کہا جاؤ پورے روئے زمین کا چپا چپا شان مارو اور اس کے لیے قبر کھودو، ہر قبر سے سانپ نکلے گا۔ فرمایا اس کا انجام یہ ہے کہ جس پیسے کی خاطر یہ کام کیا کرتا تھا، یہ پیسہ اس کے عمل آج اس کے ایک بدترین شکل میں ایک عمل بن کے اس کے سامنے آ رہا ہے۔ فرمایا اس کو اسی طرح اس جہنم میں اس گھڑے میں ڈال دو جہاں اس کی قبر ہے، فرمایا اس کو اسی کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ یہ انجام ہوتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر تاجر کے ساتھ خدا یہ معاملہ دنیا میں دکھائے، یہ خرق عادت کبھی کبھار اللہ کی یہ سنت رہی ہے، وہ کبھی کبھار اس طرح کے واقعے دکھلا دیتا ہے سبق کے لیے۔ آج گندم بیچنے والے اپنی گندم کے اندر مٹی ملا کر گندم کا وزن پورا کر رہے ہیں، پھر کیا نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جی ہاں، سارے کام کرتے ہیں عبادت کے، یہ ساری کی ساری عبادت
रब काबा की कसम, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, ये आग का ढेर बनेगा। ये शरीयत के मामले ये 85% से ज्यादा हैं, और इबादत से मुतालिक जो शरीया काम है ये 15% है प्यारो। कहाँ 15% इबादत, और बाकी दुनिया के ज़िंदगी के जितने मामले वो शरीया काम अगर देखे जाएं वो 85% से ज़ायद हैं। और हमने आज अपनी ज़िंदगी से इन मामलात को खारिज कर रखा है, और सिर्फ क्या है, नमाज पढ़ते हैं हम दिखाने के लिए, नमाजी रोज़ा भी रख लेते हैं, किरात भी कर लेते हैं, जब मामलात की बारी आती है उसमें हम बददियानती और खयानत करते हैं। और फरमाया यही नहीं, ये एक का नहीं, अल्लाह के नबी की हदीसें हैं, बहुत सी हदीसें हैं। और मिलावट करने वालों के बारे में कहा, आज वीडियो में आता है कि लोग गंदम में मट्टी मिला मिलाकर उसको बोरियों में भर के उसको फरोख्त कर रहे हैं। और हमारे सरकार ने भी जो गंदम बेची है वो भी देखी कैसी, जिसका आटा हमारी कौम को दिया गया। मैं अगर कोई बात कहूंगा फिर फोन आ जाएगा। सबको पता है आटा वो दिखाया गया मीडिया पे कि जिस आटे को रब्बे काबा की कसम जानवर भी मुंह मोड़ लेते हैं देखकर, वो आटा हमारे इंसानों को खिलाया गया, मुसलमानों को खिलाया गया। वीडियो में दिखला रहे थे, मैं वीडियो की बात कर रहा हूं, किसी पर तोहमत नहीं लगाता, ना किसी से ना लेना चाहिए था, क्यों जी? हाँ, वीडियो जो दिखाया मैं वीडियो देख ली। अब क्या है, गंदी और सड़ी हुई गली हुई गंदम और उसको आटा बनाकर बोरी में भर के वो फरोख्त हो रहा है। ये हैं हम पक्के मुसलमान। और कायनात के इमाम ने कहा है, लोगों सुन लो, मेरी गुलामी का कलादा अगर अपने गले में डालना चाहते हो, फरमाया कि चीजों में मिलावट न करना। अल्लाह के पैगंबर की हदीस है, जो मिलावट करता है वो मुझ मोहम्मद से नहीं है, वो इस्लामी बिरादरी का मिंबर बनने का मुस्तहिक नहीं। आज हमारी सूरत हाल क्या है, और एक दूसरे को काट खाने के लिए तैयार। मेरे प्यारो, हमें इन गुनाहों पर भी ज़रा गौर करके अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये गीबत है, भाई भाई को काट रहा है, रिश्तेदार एक दूसरे से कटे हुए हैं, दोस्त एक दूसरे से दूर हैं। जिस मौलवी के पीछे नमाज पढ़ी जाती है उस मौलवी की चुगली, और फिर मौलवी भी क्या करता है, फिर अपने मुक़्तदियों की चुगली। रात दिन वो नजर आता है, मेरे मुक़्तदी इदा, मेरे इदा, मेरे इदा। मुझे एक साहब कहने लगे, सुनाओ ताड़े नमाजी किदा। एक मौलवी साहब थे, मौलवी नहीं पूछना होंदा। मैंने कहा, खुदा की कसम खा कहता हूं मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे लिए अच्छे हैं, और मैं इनके लिए शायद अच्छा ना हूं। क्यों? नमाज पढ़ के चले जाते हैं, चुगली जिसके पास करते हैं वो आगे बता देता है कि इस तंजी तारी बारी गाले आख दी। मैं तो बात खोलने का आदी हूं, इस पर भी जरा ध्यान रखा करो कि जिससे करते हो वही आके बता देते हैं कि जी इदा कीता, तो बारे आ कुछ कह दिता उन्हें। अब ये बात सच्ची है या गलत, बदगुमानी मैं नहीं लाता, ये मेरी आदत है। झटकता हूं, और मेरी कामयाबी की दलील ये है कि मेरे बारे कोई बात कहता है, मैं उस बात के पीछे नहीं पड़ता कि इन्हें क्यों कहिया, ऐसे ही बन जाओ, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा फिर बातें भी खत्म हो जाएंगी। ये गीबत, ये चुगली, ये बोहतान, ये ऐबों का टटोलना, ये 4-5 गुनाह हैं, और आज इन गुनाहों को हम गुनाह नहीं समझते। और क्यों नहीं समझते, जरा इस पर भी गौर करना रात की तारीकी में और सोते वक्त, कि आखिर वजह क्या है कि मैं इन गुनाहों को गुनाह क्यों नहीं समझता। उस वक्त दिल कहेगा कि ये तेरे दिल के ऊपर बदबख्ती का, कमबख्ती का ये गिलाफ चढ़ चुका है। अब इस गिलाफ को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि हम अब इस बीमारी को बीमारी समझें और उसका इलाज करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िर।